بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, ویلکم ٹو دا شو گیسٹ لانچ میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید. میں آپ کا ہوسٹ وقار احمد خان حاضر خدمت. ناظرین, مردوں کے ساتھ عورتوں نے بھی شانہ بشانہ اس ملک کی ترقی میں اپنا بہت اہم کردار ادا کیا ہے, اور مجھے آر نہیں آتی یہ کہنے میں کہ کچھ شعبہ جات ایسے بھی ہیں جس میں ہماری خواتین نہ صرف مردوں کے برابر ہیں بلکہ مردوں کو بھی پیچھے چھوڑ کے بہت آگے نکل چکی ہیں. آج ہم نے بھی ایک کامیاب خاتون کا انتخاب کیا اپنے اس پروگرام میں ایز اے گیسٹ, جو کسی تعارف کی محتاج نہیں. آپ چیئرپرسن ہیں وومن امپاورمنٹ FPCCI کی اور سینئر ممبر ہیں. آئیے آج باتیں کرتے ہیں جناب رضوانہ شاہد صاحبہ کا. السلام علیکم. سب سے پہلے آپ کو بہت بہت خوش آمدید ہمارے پروگرام میں. شاید عام تاثر رضوانہ صاحبہ یہ ہے کہ جو خواتین کام کرتی ہیں اگر وہ آگے نکل جاتی ہیں تو خصوصاً ان کے بچے جو ہیں ان کو وہ صحیح طرح توجہ نہیں دے پا رہی ہوتی ہیں, وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. آپ اس کا جواب کس طرح دیں گی؟ میں اس کا جواب اس طرح سے دوں گی کہ جب میں نے کام شروع کیا تو ماشاءاللہ اس وقت میں میرے 4 بیٹے تھے. بڑا بیٹا میرا 7 سال کا تھا اور چھوٹا بیٹا میرا 3 سال کا تھا, 6 منتھ کا تھا, 6 منتھ کا تھا. تو مطلب مجھے اس وقت پیسوں کی ضرورت نہیں تھی, لیکن ایک میرے ہسبینڈ کو ہارٹ اٹیک ہوا ینگ ایج میں, اور مینز مجھے نہ پیسوں کی ضرورت تھی اس وقت, لیکن میں پریکٹیکل نہیں تھی, میں ایک ہاؤس وائف تھی. کالج لائف میں بہت ایکٹیو رول ادا کیا. کتنے عرصے قبل کی بات ہے یہ آج سے کوئی 97 کی بات ہے, 95-97 کی بات ہے. اس وقت میں آپ سمجھیں کہ خواتین اتنی زیادہ وہ نہیں تھیں. آپ کہتے ہیں نا کہ ایک کامیاب آدمی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, تو اسی طرح سے ایک کامیاب عورت کے پیچھے بھی اس کا ہسبینڈ کا ہاتھ ہوتا ہے. تو اس وقت میں نے انٹر کنیکٹڈ ہیں یہ چیزیں, بالکل کہتے ہیں نا کہ جی گاڑی کے 2 پہیے ہیں, یا کمپٹیشن نہیں ہے مرد عورت کا, یہاں ایک دوسرے کو سپورٹ کر کے چلنے کا مقصد ہے. تو بات یہ ہے کہ بچے جس طرح سے آپ بچوں کو تربیت دیتے ہیں وہ اسی طرح سے فالو کرتے ہیں, اور اگر ماں باپ کی انڈرسٹینڈنگ بہت اچھی ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ بچے کبھی بھی آپ کے ادھر ادھر نہیں جاتے. اچھا, میرے ساتھ ماشاءاللہ اس حوالے سے بہت اچھا رہا کہ میرے ہسبینڈ کی سپورٹ تھی. انہوں نے کہا کہ جی آپ جو کرنا چاہتی ہیں آپ ضرور کریں, اور آپ پریکٹیکل بنیں. کوئی کسی کی ایک اولاد کو نہیں پال سکتا, نہ کہ ہمارے 4 بچے ہیں. پیسے کی بات نہیں ہے, بات ہے کمانڈ کی, بات ہے آپ باہر نکلیں. بچوں کے اسکولس یہ وہ ساری چیزیں میں کرتی تھی, بٹ یہ کہ آپ نے آپ کو اپنے آپ کو پریکٹیکلی کرنا ہے. آئی تھنک شاید ہو سکتا ہے یہ میری بونس لائف ہو. مینز آپ اس وقت میں یہ چیز سوچ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو نہیں پتا کہ کس کے لیے کیا ہے, لیکن امپورٹنٹ آپ کی بیک پہ آپ کا ہسبینڈ. تو میرا ہسبینڈ نے مجھے سپورٹ کیا, اور ماشاءاللہ میں نے جب اپنا اسٹرگل شروع کی تو میں نے PC میریٹ ہوٹل سے ایگزیبیشن آرگنائز, اپنا بوتیک کا اور یہ سب چیز ایک ساتھ شروع کی, اور بہت ایک اچھے پروفائل پہ شروع کی. تو آپ نے اسٹارٹ بوتیک سے لیا؟ میں نے بوتیک پلس ایز اے ایگزیبیشن آرگنائزر میں ڈفرینٹ فنکشنز کرتی تھی, اور اس میں ماشاءاللہ ظاہر ہے بہت اچھا سا میں کرتی تھی. اور میں ان عورتوں کو پروموٹ کر رہی تھی جن عورتوں کے پاس نہ کوئی آؤٹ لیٹ تھا, نہ جن کے پاس کوئی ڈسپلے کی جگہ تھی, نہ ان کی کوئی اور ایسے کوئی بہت زیادہ کوئی شیلٹرز تھے. آن دا گراؤنڈ کیسا ٹیلنٹ پایا آپ نے پاکستان میں؟ میں سمجھ خواتین کے اندر خواتین ہمارے ہاں کی بے انتہا ٹیلنٹڈ ہیں. صرف انکریج کرنے کی بات ہے. اگر ہمارے مرد حضرات, ہمارے فیملی ممبرز اگر ذرا سا بھی سپورٹ کریں تو میں نہیں سمجھتی کہ خواتین جو ہیں کوئی بھی غلط سائٹ پہ جائے گی. میں سمجھتی ہوں کہ ہر عورت جو ہے اس میں اتنی پوٹینشیل ہے کہ وہ آگے سے آگے بڑھتی چلی جائے گی. اور میں سمجھتی ہوں اب 52% ہماری آبادی ہے, آپ کو پتہ ہے. اب خواتین اگر اسی طریقے سے محنت کرتی ہیں جس طرح سے ابھی ہمارے ہاں لوگ انکریج کر رہے ہیں, گورنمنٹ بھی کر رہی ہے انکریج, تھوڑا سا میں اس لیے کہوں گی کہ اس دفعہ تھوڑا سا زیادہ بوسٹ ہوا ہے, وومنس کو ملا ہے. پہلے اتنا مشرف صاحب کے زمانے میں تھا, لیکن اس کے بعد ذرا بالکل تھوڑا کم ہو گیا تھا, لیکن اس دفعہ بزنس وومنس کو کافی انکریج کیا جا رہا ہے آل اوور دا ورلڈ. مطلب میں سمجھتی ہوں آج کل ورلڈ
نے آپ کی خواتین سے ریلیٹڈ کر دی ہیں زیادہ تر ان چیزیں. تو یہ چیز ایک ہماری اچیومنٹ ہے وومنس کی. اور وومن کو آپ نگیٹو اس میں نہ لیں. وومن آپ کے کانفیڈنس سے جو آگے بڑھتی ہے اپنے معاشرے سے, تو معاشرے کا ایک کارآمد وہ ہے, پرزہ ہے. تو اگر اس کو صحیح یوز کیا جائے, صحیح اس کو جگہ دی جائے معاشرے میں, تو میں نہیں سمجھتی کہ وہ دن دور نہیں ہے. دشواریاں تو آئی ہوں گی جو کہ سب کو آتی ہیں, اور بحیثیت عورت تو زیادہ شاید آپ کو, جب آپ فرسٹ ٹائم نکلے ہوں اس پلیٹ فارم کو حاصل کرنے کے لیے, تو کیا مشکلات تھیں اس میں آپ کو بتاؤں. ایسا ہے کہ ماشاءاللہ میرے 5 بھائی ماشاءاللہ بہت ملینئر, مطلب مینز ان کا بہت اچھا ایک اپنا ماشاءاللہ سیٹ اپ, بلڈرز, یہ وہ سب. جب انہوں نے دیکھا کہ میں آپ کو شروع میں جو بڑے بھائی تھے ان کی تو اتنی سپورٹ, لیکن چھوٹوں نے انکریج کیا. مورل سپورٹ یا فائنینشیل سپورٹ؟ نتھنگ. فائنینشیل سپورٹ تو میں نے آج تک کی زندگی میں کبھی کسی سے نہیں لی. اور ماشاءاللہ میرا ہسبینڈ بہت اچھا, بہت بہترین اپنے اس میں, لیکن میں نے ان تک سے نہیں, اپنے بزنس کے حوالے سے زیادہ لی. میں نے کیوں نہیں لی؟ بزنس کے حوالے سے ان کے بھی کارڈز یوز کیے, کریڈٹ کارڈز. میں نے بزنس کس طرح سے کیا؟ میں کرتی تھی ایگزیبیشن آرگنائز, اس کا جو ہوتا تھا میں ٹائم پہ اپنا کریڈٹ کارڈ کی پیمنٹس کرتی تھی. ٹھیک ہے, وہ ان کے تھرو تھے, انہوں نے مجھے بنا کر دیے. ظاہر ہے میں اس میں سپلی, اس وقت میرے پاس کوئی اتنا بڑا وہ تو تھا نہیں سیٹ اپ کہ میں اپنے بناتی. تو میرے ہسبینڈس کے کریڈٹ کارڈز ہوتے تھے, لیکن جب ٹائم آتا تھا تو وہ پیمنٹس میں پوری ایک انویلپ میں کر کے ان کو کہتی تھی کہ یہ. لاس ہوا شروع میں کچھ پیسوں کے معاملے میں؟ پیسوں کے معاملے میں پروفٹ میں ضرور لاس ہوا, لیکن الحمدللہ میں بڑی بلیسنگ تھی خدا کی کہ, یا میری نیت تھی کہ کبھی مجھے اصل میں لاس ایسچ نہیں ہوا. اچھا رضوانہ شاہد صاحبہ, یہ بتائیے گا کہ جو لیگل آئیڈینٹیٹیز ہیں ہمارے پاس, جو پلیٹ فارمز ہیں, چیمبرز ہیں, فیڈریشن ہیں, شروع میں جب آپ یہاں گئیں تو کیسا رسپانس ملا, یہاں کیسا ماحول پایا آپ نے؟ دیکھیں یہاں پر جو ماحول ہے شروع سے ہی, پہلے ظاہر ہے میں کراچی چیمبر کی ممبر تھی, اس کے ساتھ 2008 ڈیلیگیشنز, ایگزیبیشنز کافی ماشاءاللہ کی میں نے. اور اس کے بعد ظاہر آپ بڑھتے ہیں آگے تو پھر پلیٹ فارم چینج ہو جاتے ہیں. میں پھر آگے چلی گئی فیڈریشن میں, اور پھر وہاں پر ماشاءاللہ کئی کمیٹیز ہینڈی کرافٹس چلائی. پھر اس کے بعد ہم نے وومن انٹرپرینیور چلائی, پھر وومن امپاورمنٹ, جسٹس اینڈ ہیرسمنٹ اینڈ وومن کی کافی ساری کمیٹیز میں نے رن کی. اچھا, ہیرسمنٹ پہ ہم یہاں رکتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے. یہ موضوع آج کل بہت زیادہ زیر بحث ہے, کیا بتائیں گی آپ اس حوالے سے, کیا اویئرنیس دیں گی خصوصاً ہماری وہ خواتین جو گھر میں بیٹھ کے ہمارا اس پروگرام کو سن رہی ہیں؟ کیا پلیٹ فارمز موجود ہیں ہیرسمنٹ کے حوالے سے ان کو اویلیبل؟ دیکھیں پلیٹ فارمز جو اویلیبل ہیں وہ آپ کو پتہ ہے این جی اوز ہیں ہماری جو کام کر رہی ہیں. پچھلے 5 سال پہلے یہ آپ کا پتہ ہے یہ بل منظور ہوا تھا, اور اس میں کہا گیا تھا کہ جی زور سے بات کرنا بھی ہیرسمنٹ میں آ جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو ایکچولی ہمارا ہے ورک پلیس پہ. ورک پلیس پہ خواتین اپنے آپ کو مطلب مینس کیوں کمتر سمجھتی ہیں. میں تو کہتی ہوں, میں کیونکہ ایز اے بزنس وومن ہوں, میں کہتی ہوں جی جاب کیوں کر رہی ہیں آپ, نہ کریں, چھوڑ دیں. اگر آپ ایسی جاب کر رہی ہیں جہاں آپ کو ٹارچر کیا جا رہا ہے, یا آپ سمجھ رہی ہیں کہ وہاں آپ کی رسپیکٹ نہیں ہے, تو سیلف امپلائمنٹ جو ہے وہ آئی تھنک گوتھ ہے. اچھا, اب آپ نے جس دور میں آپ نے سٹارٹ لیا, اس وقت پہ اگر ہم دیکھیں, ماحول دیکھیں اور لا اینڈ آرڈر خصوصاً دیکھیں, اور آج کل اگر خواتین شروع کر رہی ہوں آج کل کا ماحول اور لا اینڈ آرڈر کو ہم لے کے چلیں, تو شاید یہ وجہ نہیں ہے کہ وہ ہمت نہیں کر پاتی. اس دور میں آپ لوگوں نے ہمت کی تھی, اس وقت بہت اچھا ٹائم تھا, اچھا ماحول تھا, اچھا لا اینڈ آرڈر تھا سٹی کے اندر. دیکھیں کہتے ہیں نا کہ یہی حالات ہیں, یہی واقعات ہیں, انہی میں چلنا ہے اور انہی میں آپ نے کام بھی کرنا ہے, ٹھیک ہے. پہلے شاید اتنی مہنگائی نہیں تھی کہ لوگ جو ہے سروائیو کرتے تھے, ایک آدمی کماتا تھا 10 لوگ کھاتے تھے, کوئی پرابلم نہیں تھا. لیکن اب اسٹیٹس بڑھتے جا رہے ہیں, آپ دوڑ ایک شروع ہو گئی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اور پھر یہ کہ آپ کی ترجیحات بڑھ گئی ہیں. پہلے آپ یہیں پر ہی اپنے بچوں کو پڑھا کے بڑا خوش ہوتے تھے, اب آپ باہر بھیجتے ہیں اپنے بچے کو پڑھنے کے لیے. کیوں کہ ہماری یونیورسٹیز, ہمارے یہاں پر پرابلمس شروع ہو گئیں کہ جی یہاں پر جو ہے وہ تنظیمیں بن گئیں, یہ بن گیا, وہ بن گیا, گروپنگ شروع ہو گئی کہ پڑھائی ختم ہوتی گئی. کیا ہم جب بچوں کو باہر بھیج رہے ہوتے ہیں تو بینگ پیرنٹس ہمارے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے, یا ہماری تربیت میں یہ چیز شامل ہوتی ہے کہ
واپس آ کے پاکستان ہی کا حصہ بننا ہے, اس کے لیے کام کرنا ہے؟ بالکل, میں نے اپنے بیٹے کو بھیجا, میں نے اپنے ماشاءاللہ بیٹے کو بھیجا, دونوں کو, میرے بچے واپس آئیں اور یہاں آنے کے بعد وہ ایک سیکیورٹی ایجنسی وہ کر رہے ہیں. مینس آپ کی تربیت تھی, آپ کا کہا انہوں نے مانا؟ اور بالکل بالکل میری تربیت تھی, میری وہ تھی, بلکہ انہوں نے اس چیز کے لیے اپنا کافی ٹائم جو ان کا وہ تھا, وہ جیسے ہی ان کی اسٹڈیز ختم ہوئی وہ واپس آ گئے. اور 10 مہینے بعد جب وہ واپس وہاں جا رہے تھے تو ایئرپورٹ پہ وہ پوچھتے ہیں کہ جی آپ نے 10 مہینے پاکستان کیوں گئے؟ اس نے کہا میرا ایگزام ختم ہو چکے تھے, اب جب میرا ایگزام ختم ہو گیا تو میں پھر یہاں رہ کے کیا کرتا, مجھے یہاں جاب تو کرنی نہیں تھی, اور میں نے جا کر اپنے فادر کے بزنس کو, اپنے مدر کے بزنس کو دیکھنا تھا, مجھے اپنی فیملی بزنس دیکھنا تھا, تو میں تو واپس چلا گیا. تو میں نے, اب میرا تیسرا بیٹا ماشاءاللہ لاء کر رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی وہیں کی یونیورسٹی سے کر رہا ہے, لندن یونیورسٹی سے, لیکن کیا ہے کہ وہ اپنے یہاں سے کر رہے ہیں, ڈگری بے شک وہاں کی ہوگی لیکن یہاں پر لیکال میں ہے وہ اپنے, لیکن ابھی وہ وہاں پر ہے, 2 سال یہاں کریں گے, 1 سال کے لیے وہاں جائیں گے. بات یہ ہے کہ آپ کی ساری چیز ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کی تربیت پہ اور آپ کے گھر کے ماحول پہ. اگر آپ پیرنٹس کی انڈرسٹینڈنگ ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ فیملی بہت اچھی, مطلب بچوں پہ امپریشن اچھا رہتا ہے اور بچوں کی تربیت پہ اثر پڑتا ہے. اور جو ڈسپیوٹ ہمارے ہاں جو کہ عام, میں سمجھتی ہوں کہ اب تو اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ اس کو سنبھالنا مشکل ہے, تو وہ اس چیزوں کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ ظاہر ہے پیرنٹس, ماں کچھ اور باپ کچھ اور, تو وہ اس چیز سے بھی ڈسپیوٹ ہمارے ہاں مطلب ہو رہے ہیں, مسئلے کوآرڈینیشنز نہیں ہیں ماں باپ میں, اس کی وجہ سے بچے جو ہیں بے راہ و ربط کہیں گے اس کو, کیا کہیں گے کہ وہ بے راہ روی کا شکار ہو رہے ہیں کیونکہ ان کو گھر میں ریلیکس نہیں ہے. بالکل. ناظرین, بہت اچھی بات کی رضوانہ شاہد صاحبہ نے کہ کوآرڈینیشن جو ہے آج کل شاید وہ کم ہوتا جا رہا ہے یا ختم ہوتا جا رہا ہے, جو ماں باپ اور بچوں کے درمیان کسی وقت میں بہت زیادہ ہوا کرتا تھا, لیکن آج کل کے اس ترقی یافتہ اور دوڑنے بھاگنے کی دور کے اندر ہم شاید اس چیز کو, اس کی کمی محسوس کر رہے ہیں. ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے, بہت ہی اچھی گفتگو جاری ہے. ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا ہے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ والدین اور بچوں کے اندر شاید کوآرڈینیشن کی کمی ہے, وہیں سے سلسلہ دوبارہ جوڑتے ہیں. کیا کمی محسوس کرتی ہیں آج کل کے والدین اور بچوں میں کوآرڈینیشن کی؟ ایکچولی والدین اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں, دونوں جاب کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اتنا بزی ہوتے ہیں کہ وہ بچوں کو نگلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. جبکہ جو لیڈیز, آئی تھنک جاب والوں کا میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ بھی ہسبینڈ وائف, وہ صبح 8 بجے جاتے ہیں, رات کے 8 بجے آ رہے ہیں, تو بچے سارا دن ایک طرح سے ان سے دور ہیں. ٹھیک ہے. بزنس کی طرف راغب میں خواتین کو اس لیے کرتی ہوں کہ دیکھیے ان کے پاس کس طرح سے مینجمنٹ ہو سکتی ہے. آدمی تو چلے جاب پہ گیا, صبح گیا رات آیا, ٹھیک ہے, اور خواتین کے پاس کتنا ٹائم ہے؟ تو بچے اسکول چلے گئے, کالج چلے گئے, اس کے بعد ان کے پاس 9 to آپ سمجھیں 3 o'clock 2 o'clock, مطلب 2 بجے تک کا ٹائم ہوتا ہے, ٹھیک ہے, 12-1 بجے تک کا ٹائم ہوتا ہے. اس ٹائمنگ کو خواتین اپنے کاموں میں, کوکنگ 1 گھنٹے کی, اگر کسی کے پاس وہ نہیں ہے, فیسلٹیز نہیں ہیں, وہ 1 گھنٹہ, اس کے بعد آپ کے پاس 2-3-4 گھنٹے بچتے ہیں, اس کو آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اس پہ آپ جو تعمیری کام جو آپ بنانا چاہتے ہیں, جو آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے, آپ اس کو وہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کے ہاں بڑا ایک فیم وہ ہے جی, ایک ٹیوشن, بچے ٹیوشن, آپ نے ان کو, آپ آ گئے 2 بجے, سب جگہ پہ آپ کو پتہ ہے ٹائم ہوتا ہے, لنچ ٹائم ہوتا ہے. میں بھی تھی, میں فیڈریشن جاؤں کہیں جاؤں, میں 12 بجے 1 بجے مجھے پتہ ہے کہ میری بیٹی آنی ہے تو میں اپنے گھر آ جاؤں گی. مجھے پتہ ہے 3 بجے تک کوئی کام نہیں ہے, 1 بجے سے 3 بجے تک میں اپنے گھر پہ اپنے بچوں کو ٹائم دیا. جب میرے بچوں کا ٹیوٹر کا ٹائم ہو گیا, دوسرے ٹائمنگ ہو گئے, تو وہ اس طرف ہو گئے. مجھے پتہ ہے اب یہ آئیں گے 6 بجے, اس سے پہلے 5:30 بجے ٹائم آف ہو جاتا ہے, آپ آ گئے. 7-8 بجے تک آپ کے ہسبینڈ آ گئے, آپ کی ایک وہی فیملی وہ آ گئی, آپ نے چائے سب نے ساتھ پی,
تو مطلب مینس ایک بزنس لیڈی بہت اچھے سے کام کر سکتی ہے اگر وہ اپنے ٹائم کو کیلکولیٹ کر لے. اور یہاں جو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں دیکھ رہی ہیں ہمارے اس پروگرام کو, بہت اچھا رضوانہ شاہد صاحبہ نے دیا آپ کو مینجمنٹ پلان, ایک ٹیبل, اور آپ کس طرح انکریج کریں گی, وہ کس طرح آئیں اس شعبے میں؟ دیکھیں بہت زیادہ سرمایہ کی ضرورت ہے؟ نہیں, ہمارے پاس آپ کے پاس پلیٹ فارم ہیں ایسے لوگوں کے لیے جن کو انکریج کرتے ہیں؟ بالکل, ہم ان کے لیے ایگزیبیشنز کراتے ہیں, ہم ان کو ان کی پروڈکٹ کو امپروو کرواتے ہیں, ہم ان کے لیے ان کو اویئرنیس پروگرام دیتے ہیں, ہم ان کو باقاعدہ, کیونکہ دیکھیں جس کو تجربہ نہیں ہوگا ہم ان سے کہتے ہیں کہ جی آپ مینوفیکچرنگ پہ نہ آئیں. اگر آپ کوئی چیز بناتے ہیں ٹھیک ہے نا, اس کی کاسٹ زیادہ آئے گی, اس کی کاسٹ زیادہ آئے گی, سنگل پرسن پروڈکشن میکینزم چاہیے آپ کو. بالکل, تو آپ ایسا کریں کہ آپ تھوڑے سرمایے پہ کام شروع کریں. اسٹارٹنگ میں ہم ان کو جو رائے دیتے ہیں وہ ہم ان سے کہتے ہیں کہ ڈوبے نہ جب تک آپ سیکھ نہ جائیں. ٹھیک ہے, آپ ٹریڈنگ سے کام شروع کریں. خواتین لمیٹڈ اماؤنٹ ہوتا ہے ان کے پاس, ریسورسز لمیٹڈ ہوتی ہیں, اور پھر جب تک وہ مائنڈ کو اپنے صحیح معنوں میں بزنس کی طرف صحیح راغب نہ کر لیں, جب تک وہ سیکھ نہ لیں, جو کہ ہم اویئرنیس اور ٹریننگ پروگرامز کراتے ہیں خواتین کو کہ جی آپ کس طرح سے بزنس سٹارٹ کریں, کس طرح سے اپنا پلان بنائیں, کس طرح سے کیا کریں, تو اس وقت تک وہ ٹریڈنگ پہ وہ کریں تاکہ ان کو 4 پیسے بچیں, وہ ایگزیبیشنز کریں, کوئی شاپ بہت بڑی کھول کے نہ بیٹھیں. اب ہم نے ان کے لیے ایک اور ملٹی برانڈ اسٹورز کھولنے شروع کر دیے ہیں, اور ابھی ہم نے بھی اپنی چیمبر کے حوالے سے اور ایسوسیشنز کے حوالے سے ابھی ہم نے یہاں پر زمزمہ پہ اور 1-2 جگہ پہ بھی شاپس لی ہیں کہ اب ہم ان کو وہاں پر شفٹ کر رہے ہیں اپنی خواتین کو. گورنمنٹ کی کس حد تک سپورٹ رہی اس سارے کام میں جو آپ لوگ کر رہے ہیں؟ دیکھیں, اگر ہم گورنمنٹ کی سپورٹ کے لیے بیٹھے رہیں گے نا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بزنس نہیں کرنا چاہتے. سمپل سی بات ہے. دیکھیں گورنمنٹ بھی ان لوگوں کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہے جو کہ ویل اسٹیبلش ہوتے ہیں, سمپل سی بات ہے, وہ مڈل اس پر نہیں جاتی. ہم نے بڑا شور سنا کہ کچھ لون مل رہے ہیں آسان اقساط پہ, کیا ایسا ہے گراؤنڈ پہ چیزیں ایسے حاصل ہو رہی ہیں؟ دیکھیں ان کی شرائط, خواتین کو بہت انکریج کیا گیا خصوصاً اس کو گورنمنٹ میں کیا گیا. میں نے اس بات پہ میری نہال ہاشمی صاحب سے بات ہوئی, اور ہم نے اپنے ان کو پچھلے سال میں نے ان سے کہا بھی تھا, بجٹ پہ شور تھا بڑا, ہمارے پریزیڈنٹ بھی تھے, تو میں نے یہی کہا تھا کہ یہ آپ بنا رہے ہیں, ہمارے یہاں 3 کیٹیگریز ہیں, ایک ہے گراس روٹ, ایک ہے مڈل اور ایک ہے ہائی. تو آپ ان کو ان کے حساب سے کریں. تو مائکرو فائنانس لون آپ کو خود معلوم ہے کہ وہ کتنا منیمم ہے کہ وہ خواتین اور کاروبار تو نہیں ہو سکتا, کاروبار تو نہیں ہو سکتا, چھوٹے موٹے قرضے ہی اتار سکتا ہے آدمی, قرضے اتار لے گا. آپ اس میں تھوڑا بہت یہ کر سکتے ہیں کہ جو بیچاری بالکل ہی گراس روٹ لوگ ہیں وہ اپنا تھوڑا بہت سامان. اچھا, گراس روٹ کی ہم بات کریں تو ہمارے گاؤں دیہاتوں میں بڑا پوٹینشیل ہے خواتین کے اندر. بالکل وہ اچھا, ان پہ پھر ریسٹرکشنز بھی بہت ہیں, ان کے ماحول میں بڑی ریسٹرکشنز ہے, وہ کس طرح خواتین آئیں؟ وہ تو بہت پوٹینشیل لے کے بیٹھے. دیکھیں ہم وہاں تک گئے, اور کہاں آپ لوگ گئے؟ جب میں وہاں پر تھی, پریزیڈنٹ تھی سندھ وومن چیمبر کی, تو میں نے اس زمانے میں کافی سندھ پہ کام کیا, اور میں وہاں تک گئی ہوں ان تک. تو میں نے اس وقت بھی ان لوگوں کو ایک ہی رائے دی تھی کہ جی دیہی علاقوں میں ہمارے بہت زیادہ وہ ہے. کن علاقوں میں آپ بتائیں گی کہ زیادہ آپ کو ہنرمند خواتین نظر آئیں؟ دیکھیں ہم پنجاب کے بھی بہت سارے علاقوں میں گئے, ہم سندھ کے جن علاقوں میں ہم گئے ہیں اس میں ہم حالہ گئے ہیں, ہم مٹھی گئے ہیں, ہم جو ہے اپنا نواب شاہ گئے ہیں, ہم حیدرآباد گئے ہیں, مینس ہم نے جسے کہتے ہیں نا کہ ہم جام شورو گئے, ہم بہت سارے سندھ کے سارے علاقے, ایون یہ کہ ہم تھر گئے. تھر میں اتنا بہترین کام ہے, سب کچھ ہے. اصل میں تھر سے تھوڑا ہٹ کر, تھر تو بالکل ہی وہ آ جاتا, لیکن لوگوں کے پاس ٹیلنٹ ہے, لیکن ان کے جب کھانے کو نہیں ہے, سب سے پہلے ہم تو پرائیویٹلی کام کر رہے ہیں نا, ہم تو ان سے بھی کام لیتے ہیں اور ہم لاتے ہیں, اور اس کو ہم جسے کہتے ہیں کہ میرا یہ ہے کہ میں ان سے کام بنواتی ہوں, اور بنوانے کے بعد میں اس کو اپگریڈ کرتی ہوں. کیوں کہ اگر اس میں ویلیو ایڈیشن نہ کروں تو وہ کام میں آگے نہیں پہنچا سکتی. تو ان کو ان کی محنت کا صلہ ملتا ہے؟ ان کو ہم تو پوری ان کی محنت کا صلہ دیتے ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں, میرا ابھی یہی ہے کہ سب سے پہلے وہ باہر آ کے کوئی انسٹیٹیوشن ہم وہاں بنانا چاہ رہے تھے, لیکن وہ لوگ انسٹیٹیوشن میں آ کے کام نہیں کر سکتے, ان کو گھر کی فکر ہوتی ہے. وہی ان کا کمفرٹ زون ہے, وہی ان کا کمفرٹ زون ہے. اس کے لیے ہم نے تھوڑا سا یہ کیا ہے, ابھی کچھ ظاہر ہے ہم سب کو تو نہیں کور اپ کر سکتے, کچھ جو ہمارے آرٹیسنز ہیں جن سے ہم کام لے رہے ہیں, ہم نے ان کے لیے اتنا کیا کہ ہم
ان کے پاس جاتے ہیں, ہم ان کو ان کے گھر کے حالات, سب سے پہلے تو ان کا گھر ٹپ ٹاپ تھوڑا سا کیا, پھر اس کے بعد جو ہے ہم نے ان کو تھوڑا سا یہ کہ جی کھانے پینے کا سودا سلف ان کے گھر میں ڈالا, تاکہ ان کا شوہر جو ہے وہ اس سے مطمئن ہو جائے کہ جی, کیونکہ وہاں پر آپ کو پتہ ہے مرد اتنا کام نہیں کرتے, عورتیں ہی کھیتی باڑی بھی کر رہی ہیں, سارے جو ان کے ڈیلی روٹین ہے وہ اسموتھ دیکھیں, جب تک گھر سے وہ میں نے کہا نا کہ سکون میں نہیں ہوں گی, باہر کام نہیں کر سکتی. ہم نے ان کو موٹیویٹ کیا کہ آپ کے پاس اتنا اچھا ٹیلنٹ ہے, لیکن کلر کمبینیشن نہیں ہے, یہ چیزیں نہیں ہیں, یہ چیزیں ہم نے ان کو دی. ہم نے تھوڑا سا ان کے لیے ٹریننگ پروگرام کرائے, ہم نے ہینڈی کرافٹس کے تھرو جتنے بھی چھوٹے موٹے ٹریننگ پروگرامس ہم نے ان کو کرائے, ان کی لینگویج میں ان تک پہنچانے کے لیے ہم نے خود کیے, ہم نے ان کو پھر سکھایا. کیسا رسپانس ملا آپ کو؟ آپ سمجھیں کہ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ مجھے تو بہت اچھا رسپانس ملا, اور میرا خیال ہے کہ میری سکسیس میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. ویری گڈ. کیوں کہ میں یہاں بہت بڑی ایک فیکٹری لگا کے بیٹھ جاتی ہوں, ٹھیک ہے, میں یہاں پر سارے جینٹس رکھ لیتی ہوں. فائدہ کیا ہے مجھے؟ میری عورت تو وہیں کے وہیں رہی, جو جانتی تو ہے ہنر, وہ بناتی تو ہے بہت کچھ, لیکن اس سے جو لوگ لے جاتے ہیں چھین کے, اس کو تو کچھ نہیں ملتا. کن پروڈکٹس کی آپ بات کریں گی؟ کون سی ایسی پروڈکٹس ہیں جو نمایاں رہیں انٹرنیشنل مارکیٹس میں پاکستان کی؟ دیکھیں, ہمارے یہاں ہینڈ لومس ہیں, رائٹ, اس میں ہمارے پاس بہترین کھادی کا کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنی ٹیکسٹائل لگائیں, تو ہم یہ کیوں نہیں کرتے جو ٹیکسٹائل چل رہی ہے ہم اس کو آرڈر دیں, اس کی اسٹرینتھ بن جائیں. میں بہت سارے لوگوں کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں کہ جگہ جگہ یا تو آپ اسمال انڈسٹری چائنا کی طرح اتنے پاورفل ہو جائیں کہ آپ اپنے آپ کو پتہ ہے وہاں پر کتنی گھر گھر انڈسٹری بنی ہوئی ہے, یا تو آپ اس طرح سے کام کریں, اتنی محنت کریں, اور اگر نہیں کر سکتے تو آپ ان لوگوں کو پروموٹ کریں جو آلریڈی چلا رہے ہیں اور وہ چلا نہیں پا رہے, آپ اس کا پارٹ بن جائیں, آپ ان کے ساتھ پارٹنرشپ کر لیں. نہیں ہے تو آپ ان کے ساتھ جسے کہتے ہیں نا ایڈیشنل اس کو وہ کر دیں سپورٹ کہ جی ہمارا اتنی چیز ہے, یہ ہمارا ڈیزائن ہے, یہ ہماری چیز ہے, آپ ہمارے یہ جو لوگ کام کر رہے ہیں آپ ان کے ساتھ ہمیں یہ چیز بنا کر دیں. اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا پہیہ بھی نہیں رکے گا. میں ہمیشہ جوائنٹ ایڈونچر کی بات کرتی ہوں. میں کہتی ہوں کہ جی خواتین بھی ہیں جو بہت سارے ایگزیبیشن میں کوئی اسٹال افورڈ نہیں کر پاتی, کچھ نہیں کر پاتی, وہ ایک عورت نہ کام کرے, 4 سیمپلز اپنے سب رکھ لو, 4 عورتیں مل کے کر لو. یونٹی از پاور. یونٹی از پاور. میں وومن امپاورمنٹ کی بات کرتی ہوں. میں کہتی ہوں دیکھیں اگر آپ نے کچھ بننا ہے, اب ہمارے آپس کے اختلافات بھی تو ختم نہیں ہوتے نا, اس کو کس طرح دور کیا جائے؟ دیکھیں اصل میں پتہ ہے یہی تو مسئلے ہیں. جن کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے تو صرف آرڈر دیا اور ہم نے سارا کام کر لیا. ایسا نہیں ہے. وہ خواتین کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے. وہ صرف ایک کٹی پارٹی تو کر سکتی ہیں, لیکن وہ کسی کو اپنے لیول پہ نہیں لائیں گے کبھی بھی. اور میکرو لیول پہ بھی ناظرین ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان چیزوں کو سوچیں کہ ہم سب یونائٹ ہو کے اپنے ملک کی ترقی کے لیے کام کریں اور ایک دوسرے کے شانہ بشانہ چلیں. یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. ایک چھوٹا سا بریک لے کے آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. میڈم بتائیں کہ کن کن ممالک گھومنے کا جانے کا اتفاق ہوا اور وہاں جا کے کیا کیا پاکستان کے لیے؟ دیکھیں میں انڈیا کئی دفعہ گئی ہوں اور انڈیا ہماری مارکیٹ ہے کیونکہ ہمارا کلچر سیم ہے تقریباً, تو وہاں پر ہمارا بزنس اچھا جاتا ہے. بنگلہ دیش ہے وہ وہاں بہت اچھا بزنس ہے. یو ایس کی مارکیٹ ہماری ہے لیکن اس کا ٹکٹ, اس کی بہت ساری چیزیں میں تو جاتی ہوں اور ایگزیبیشنس کر کے, کیونکہ میں آرڈر پہ لیتی ہوں. کیونکہ ایک تو ہمارے ہاں لوگوں کو سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ جی آپ سیمپلز بنائیں. یورپ کی مارکیٹ, انٹرنیشنل مارکیٹ میں آپ لے جا کے سیل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, آپ پہلے آرڈرز لیں اور آرڈر پہ کام کریں. اس میں کیا ہے کہ نہ تو آپ کا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے, نہ آپ کو کوئی بھی چیز جو ہے پرابلم کرتی ہے. آرڈر کس طرح لیا جائے؟ وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی آرڈر لینے کے لیے؟ دیکھیں آج کل تو آن لائن سارا کچھ بھی چل رہا ہے, ٹھیک ہے نا. میں سمجھتی ہوں کہ جو لوگ آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہیں ان لیڈیز کو تو فوراً آن لائن اپنا بزنس شروع کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں سوشل میڈیا کی بہت بڑی ڈیمانڈ ہے, ٹھیک ہے نا. خواتین کو ہم نے سوشل میڈیا کے پروگرامس بھی کرائے, ان کو اویئرنیس دینے کے لیے ہم نے ان کی ورک شاپس کرائی ہیں.
تو اسٹارٹ تو فوراً اس سے لے لیں. پھر اگر وہ سمجھتی ہیں کہ جی وہ باہر جا کر اس کو کر سکتی ہیں اور وہ آرڈر بھی فلفل کر سکتی ہیں اس مارکیٹ میں چاہیں, اپنے لحاظ سے چوز کریں. دیکھیں اب ہر چیز نیٹ پر ہے موجود, جو کہ اسٹیبلش بزنس وومن ہے, میں ان کے لیے یہ بات کہہ رہی ہوں کہ وہ اپنے آپ کو اس طرح سے کریں. پھر یہ کہ جو ہماری آرڈرز والی ایگزیبیشنز ہوتی ہیں انٹرنیشنل ٹی ڈی اے پی کے تھرو, جو ایکسپورٹس کے حوالے سے ہوتی ہیں, تو پھر وہ ان پہ فوکس کریں. اور ان کو لگتا ہے کہ جی وہ یہ پروڈکٹ بنا کے اور یہ اس پروڈکٹ کی ان کی مارکیٹ میں ویلیو ہے, تو اس کنٹری کو فوکس کریں. لیکن پہلا سٹیپ جو بولیں وہ آن لائن لیں. اس سے کیا ہوگا, آپ کو اس ملک میں آپ کا جو بھی میں سمجھتی ہوں کوآرڈینیٹر ہے یا کوئی آپ کا وہاں پر ہیلپر ہے جو آپ کی پبلسٹی کو مزید وہ کر سکتا ہے. ایک میرے خیال ہے آج کل تو بہت زیادہ ہیں کہ جو آپ کی کمپنی کو بوسٹ کرنے کے لیے, آپ کو آگے ہائی لائٹ کرنے کے لیے آپ کی کمپین چلاتے ہیں. آپ کو آن لائن بہت سارے لوگ مل جائیں گے, آپ ان کو دیں, آپ ان کو بتائیں, پھر اپنے ہائی کمیشن کو کانٹیکٹ کریں. دیکھیں بہت ساری چیزیں آپ یہاں بیٹھے بیٹھے بھی کر سکتے ہیں. آج کل تو ہم نے بھی سنا ہے کہ شاید ابھی بزنس لون یو ایس پی کچھ دے رہا ہے جو خواتین کو, جینٹس کو, سب کو, انٹرپرینیورس کو. تو اس حوالے سے بھی اگر دیکھا جائے کہ اگر ہم وہاں سے مشینری منگاتے ہیں, یہاں لگاتے ہیں, تو آرڈرس تو کوئی ایشو نہیں ہے. ایک آرڈر کی ایگزیبیشن میں آپ جائیں, وہاں آپ کو ضرور ملیں گے آرڈر. انیشیٹو لینے کی ضرورت ہے. بالکل. اور ہمارے پاس دیکھیں, میں نے سی بی آئی کا انہوں نے مجھے شارٹ لسٹ کیا, میں جرمنی گئی ہوں, تو انہوں نے شارٹ لسٹ 2 کمپنیز کی, اس میں ایک میری کمپنی تھی, ایک کوئی بلال ساکس والے تھے کوئی تھے. پھر اس کے بعد انہوں نے میرا پورا سب کیا اور سلیکشن پہ اس پہ ڈالا. اسی طرح سے ابھی ہماری وہ میں نے ایکس کا تھا پروگرام, انہوں نے آفیشیلی مجھے آن لائن سارا میرا وہ لیا اور پھر ایک وزٹ کیا, اس کے بعد انہوں نے مجھے جو ہے سلیکٹ کیا. تو مینس اگر آپ اپنے آپ کو, ضروری نہیں ہے کہ 4 عورتوں میں اپنے آپ کو فیمس کرنا ہے. آپ نے, ہمارے ہاں کیا مسئلہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے یہاں پر اسٹال لگا لیا, ہم نے یہ کر لیا تو ہم بہت صحیح ہو گئے. ایسا نہیں. انٹرنیشنلی اگر آپ کی برانڈنگ اچھی ہے, آپ کی پیکنگ اچھی ہے, آپ کا مٹیریل اچھا ہے, آپ کی پروڈکٹ اچھی ہے مین, تو میں نہیں سمجھتی کہ آپ کہیں بھی ان سے کہیں بھی کسی بھی لیول پہ کم ہے. ہمارے ہاں چاہے فوڈ سیکٹر ہو, چاہے ہمارے ہاں گارمنٹ سیکٹر ہو, چاہے ہمارے ہاں جیولری سیکٹر ہو, کیونکہ ہم نے ہر سیکٹر میں کام کیا ہے. ساری چیزیں اویلیبل ہیں, پیکنگ تک, فنش پروڈکٹ تک ہم پاکستان میں کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں, بالکل کر سکتے ہیں. بات ہے صرف آپ نے ہمت پکڑنی ہے اور کام کرنا ہے. اصل میں ہمارے ہاں کیا ہے کہ ہم لوگ تھوڑے دنوں میں ہی اپنے آپ کو جو ہے نا وہ ڈسکریج کر لیتے ہیں. بس تھوڑے سے ٹائم کے لیے اگر آپ کا کام نہیں ہوا, آپ کو ذرا سے انکریج نہیں کیا کسی نے یا تھوڑا سا ہوا, تو آپ بیٹھ جاتے ہیں. اب ہمارے یہاں جو فیشن شو ہوئے ابھی ایکسپو پاکستان ہوا, تو مجھ سے ایک جرمن نے سوال کیا کہ جی یہ آپ کا پاکستان کا کلچر ہے. ظاہر ہے وہ, میں نے کہا نہیں جی, یہ ہم نے آپ لوگوں کو سب کو باہر سے بلایا ہے, یہ پاکستان کا کلچر نہیں ہے. ہم کلچر پروگرام نہیں کر رہے, ہم ایکسپورٹ کا پروگرام کر رہے ہیں. تو ہم نے یہ بالکل یہ بزنس ہے, اور یہ ہم آپ کے لیے کر رہے ہیں. یہ ہم کہ آپ ہماری پروڈکٹ کو دیکھیں اور آپ ہمیں آرڈرز پلیس کریں. مائی کراچی کا ایونٹ ہوا, کس نظر سے دیکھتی ہیں آپ؟ مائی کراچی میں اس دفعہ سوری میں نہیں جا سکی, تو ویسے ان کے اچھا ہوتا ہے ہمیشہ ایونٹ, اور میرا خیال ہے کہ ان کا ایک اپنا رول ہے کراچی چیمبر کا. اگر ہم ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان کی بات کریں, کس حد تک مدد کر رہا ہے یہ پلیٹ فارم آپ لوگوں کے لیے؟ میں سمجھتی ہوں کہ ابھی بھی جو پروگرامز ہوئے, ٹی ڈی اے پی کافی وومنس کو انکریج کر رہا ہے. اور پہلے جس طرح سے ہماری خواتین کو اتنا زیادہ نہیں کیا جاتا تھا کہ کوئی ڈیلیگیشن بنتا تھا, کوئی ایگزیبیشنز ہوتی تھیں, 50% تو وہ ایگزیبیشن میں سبسیڈائز دیتا ہی ہے سبسڈی. لیکن اب یہ خواتین کے لیے, جی خواتین کے لیے, خواتین کے وومن انٹرپرینیور کے لیے 50% جو ہے وہ سبسڈی ہے فار مطلب جو بھی ورلڈ وائز. اسٹیبلش ہونے کے بعد ہماری جو وومن انٹرپرینیور ہیں وہ سولو کی طرف کیوں چلی جاتی ہیں, پھر سولو ایگزیبیشنز زیادہ کرنے لگتی ہیں, کیا وجہ ہے؟ ہاں دیکھیں, پھر آپ پھر اپنے آپ کو ویلیوبل سمجھنے لگتے ہیں نا. دیکھیں وہ آپ ایک گروپ سے نکل کے
آپ نے اپنے آپ کو ہائی لائٹ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم قدموں پہ اپنے کھڑے ہو گئے؟ اپنے قدموں پہ کھڑے ہو گئے جناب مینس اس میں وہ ایک اپنی ایک الگ شناخت ہے. اور ڈیزائنرز جتنے بھی ہمارے ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہم اگر جب اپنا ڈیزائن کر رہے ہیں سب کر رہے ہیں تو پھر ہم الگ تھلگ نظر آئیں, ہمارا اپنا نام ہو. اور آپ نے سولو کیا؟ میں نے بہت ساری سولو ایگزیبیشنز کی. کہاں کہاں کی؟ میریٹ میں, پی سی میں. ملک سے باہر؟ ملک سے باہر میں نے یو ایس میں کی تھی 2000 میں, فلوریڈا میں, میریٹ ہوٹل میں. ویری گڈ. اور وہ بہت میری اچھی گئی تھی. اس کے بعد میں نے ایک نیو یارک میں کی, اور ابھی ٹی ڈی اے پی کے تھرو میں گئی تھی. تو میرا خیال اچھا, سبسڈی جو آپ کو ٹیڈیپ دے رہا ہے وہ کس چیز پہ دے رہا ہے اوور آل؟ ایگزیبیشنز جو اس کا رینٹل ہے, ان ساری جو چیزوں دیکھیں نا, اگر کسی صاحب کے لیے انہوں نے 50,000 رکھا ہے تو وومن کو 25,000 میں دے رہے ہیں. وہ مطلب مینس وومن کو انکریج کر رہے ہیں. یہ بڑی اچھی چیز ہے ویسے, بہت اچھی چیز ہے, بہت اچھی. اور ابھی پہلے یہ ہوتا تھا کہ ڈیلیگیشن میں سارے جینٹس چلے جاتے تھے, خواتین کا کوٹا اتنا زیادہ وہ نہیں ہوتا تھا. اور یہ ہوتا تھا کہ جی کسی کی وائف چلی گئی, کسی کا کوئی چلا گیا, سننے میں آتا تھا, ہمیں اتنا نہیں پتہ ہوتا تھا. لیکن اب ہمیں باقاعدہ اوپن انویٹیشن ہوتا ہے, اور پھر باقاعدہ سلیکشن ہوتا ہے, اور پھر وہ خواتین ڈیلیگیشنز میں باہر جاتی ہیں, آؤٹ آف کنٹری جاتی ہیں. اچھا میڈم, کن ممالک میں آپ سمجھتی ہیں کہ پاکستان کی پروڈکٹس جو ہے وہ بہت ہائیسٹ جانی جاتی ہے سیلنگ کے حوالے سے, اوور آل کی اگر ہم بات کریں؟ اوور آل کی اگر میں بات کرتی ہوں تو انڈیا کا نام لیا آپ نے, بنگلہ دیش کا نام لیا, اور کون سے ممالک ہیں اس کے علاوہ؟ اب چائنا. اچھا, چائنا میں ہماری پروڈکٹس ہائیسٹ سیلنگ ہے. اب ایکچولی دیکھیں, میں وہی بات کر رہی ہوں کہ آنے والا وقت جو ہے وہ کافی مطلب وہ ہے. اب ہم ایک شو تھا کنمنگ اسٹارٹ ہوا, پہلے اس کے ہوتے تھے, ہم جب فرسٹ ٹائم ایگزیبیشن کرنے گئے تو انٹروڈیوسنگ وہ تھا, اور وہ بڑے نامنل سے چارجز انہوں نے لیے. ہم سے شاید 5,000 یا 10,000 لیا گیا. کہاں تھا اسٹال کا چارج؟ وہ کنمنگ میں تھا, چائنا میں. اوکے. ہم نے اسٹال لیا اپنا جیمز اینڈ جولری کا, اور وہ بڑا ماشاءاللہ اچھا گیا. اور میں سمجھتی ہوں کہ اتنی ہٹ سیل ہوئی کہ آج اس کا جو 2 لاکھ سم تھنگ یا 1.5 لاکھ روپے اس کا اسٹال کے چارجز ہیں, جو کہ ہم نے کبھی 5,000 دیے تھے آج سے 4 سال پہلے. 2010 کی بات بتا رہی ہوں. اتنا ہاٹ کیک ہو چکا ہے وہ 2000. جی, یعنی کہ آپ سوچیں 3-4 سال میں ظاہر ہے مارکیٹ آپ کی بڑھتی چلی, بوسٹ اپ کر گئی. ہماری پروڈکٹ کی ویلیو تھی اونکس کی, براس کی, ہماری ہینڈی کرافٹس کی, اور ہمارے فیبرک کی. تو مینس وہ چیز ان کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے, وہ تو خود ہر چیز بنا رہے ہیں. لیکن ہماری پروڈکٹ کی اپنی ویلیو ہے. ہمیشہ ایک بات میں نے دیکھی کسی بھی کنٹری میں, وہ یہ ہے کہ چاہے انڈیا لے لیں, انڈیا بھی بہت اچھا کام کر رہا ہے سب کچھ, لیکن ہماری چیزوں پہ آج بھی وہ بہت مارتے ہیں. بنگلہ دیش میں دیکھ لیں, آج بھی ہمارے ہی پروڈکٹ پہ وہ ہوتے ہیں, کتنا وہ کسٹم لگاتے ہیں, ڈیوٹیز لگاتے ہیں, لیکن ہمارے یہاں کے لوگ وہاں بھاگ کر جاتے ہیں. لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن خراب رہی, اب الحمدللہ کچھ بہتر ہونا شروع ہوئی ہے. جی جی. اس سے کچھ اثرات مرتب ہوئے, امپیکٹ رہا آپ کی پروڈکٹس میں, آپ کی شپمنٹس میں؟ دیکھیں بالکل, ابھی ہم نے جب شپمنٹ کرائی اپنی انڈیا کے لیے تو بڑا ہمارا جو ہے سامان سارا کھل گیا. کسٹم مطلب وہ اس میں کسٹم ڈبل لگایا انہوں نے, انڈیا نے بھی. اور ہمیں مطلب بڑا مطلب ہم پریشان ہوئے, جبکہ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. ذرا سا بھی یہاں اس کی وجہ ہے کہ جب ذرا سے یہاں پر ٹینشن ہوتی ہے گورنمنٹ لیول پہ یا بارڈرز پہ یا جو بھی, تو پھر وہ سب جیسے کہتے ہیں نا کہ بزنس مین کو بھگتنا پڑتی ہیں, وہ ساری چیزیں ہمیں بھگتنا پڑتی ہیں. اور ورنہ یہ تھا کہ کوئی ایسا وہ نہیں ہوتا. تو ہماری اپنے فورمز میں سے آپ نے کچھ آواز اٹھائی اس حوالے سے؟ دیکھیں بات وہی ہے کہ ابھی بھی ہمیں وہ مقام تو نہیں ملا. سمپل سے میں آپ کو بات کہوں گی, فیڈریشن موجود ہے آپ کے لیے؟ دیکھیں فیڈریشن موجود ہے, ہم فیڈریشن تک تو اپنی آواز پہنچاتے ہیں, اور الحمدللہ فیڈریشن ہمیں وہ ہمیں رسپیکٹ دیتا ہے کہ ہماری بات وہ ان تک پہنچا دیں. نیو الیکٹڈ جو باڈی آئی ہے, کتنا مطمئن ہیں آپ ان سے؟ دیکھیں ابھی وہی والی بات ہے, بہت ساری چیزیں انہوں نے بہت صحیح کی ہیں, اور ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی سسٹم کو ٹھیک کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے, اور اسٹریٹجی بنانے میں. امیدیں ہیں آپ کی؟
دیکھیں امید پہ تو دنیا قائم ہے اور ہم بھی قائم ہیں انشاءاللہ اچھے سے اچھا ہی ہوگا. اور بس یہ ہے کہ جلدی جلدی گورنمنٹ چینج نہ ہو جس طرح سے ہوتا ہے کہ جی ابھی یہ ہے اور ابھی یہ ہے, اس چیز میں پھر ہم لوگ بزنس کمیونٹی پستی ہے. کوشش یہ ہو کہ سب یونائٹڈ ہی ہو جائیں اور ایک دوسرے کو جیسے کہتے ہیں نا سیکنڈ کریں, اپوزیشن بھی اور جو موجود ہیں لوگ وہ بھی ایک دوسرے کو فیور کریں. ناظرین, اتفاق میں برکت ہے اور یونٹی از اسٹرینتھ. ہمارے باتوں کا سلسلہ جاری رہے گا رضوانہ شاہد صاحبہ کے ساتھ. ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا ہے, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ناظرین, میری کوشش رہتی ہے کہ میں کسی بھی طریقے سے پیٹریوٹزم کو نہ چھوڑوں, اور پیٹریوٹزم کی باتیں ہماری چل رہی ہیں کہ کس طرح پاکستان کا نام ہم روشن کر سکتے ہیں پوری دنیا میں, اور رضوانہ شاہد صاحبہ نے بھی ہمیں بتایا. دوسرا میرا ایک فوکس ہے جو کہ ہے ماں باپ کی تربیت, ماں باپ کی محبت. وہ اب تھوڑا سا سلسلہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے پیرنٹس کے بارے میں کچھ بتائیں کہ کیا تربیت رہی آپ کے دور میں جب آپ بچے ہوا کرتے تھے. میرے پیرنٹس کا, میرے اسپیشلی میرے فادر کا, شاید میں اکلوتی بیٹی, ماشاء اللہ میری 4 بہنیں اور ہیں, لیکن میرے سے بڑے 2 بھائی تھے اور میں چوتھے نمبر پر تھی. تو میرے فادر نے مجھے بالکل بیٹوں کی طرح پالا. مجھ سے چھوٹا بھی بھائی تھا, مجھ سے بڑے بھی بھائی اور مجھ سے چھوٹے بھی بھائی, تو مجھے ٹام بوائے ٹائپ کی میری وہ تھی. میرے فادر کا یہ تھا کہ جب میں اسکول میں تھی یا کالج میں تھی, جب میں واپس آتی تھی اسکول سے تو وہ مجھ سے الف سے لے کے یہ تک پوری کہانی پوچھتے تھے. اچھا بیٹا یہاں سے گئے تو کیا ہوا, مینس ہمارے پیرنٹس نے ہمیں ٹائم دیا. بہت اچھی بات, بہت اچھی. ہمارے پیرنٹس ہم سے ہر چیز کو پوچھتے تھے. اچھا بیٹا یہاں گئے تھے, اچھا اور پھر فلاں ٹیچر نے کیا کہا, اچھا اس کے بعد کیا ہوا. مطلب مینس آپ اپنے بچوں سے اگر رابطے میں نہیں رہیں گے تو وہ آپ سے کوئی چیز, کیونکہ یہ چیز ہوتی ہے انیشیل اسٹیج میں, چھوٹے جب بچے ہوتے ہیں وہیں سے, کیونکہ تربیت آپ کی 3 سال کے بعد آپ کے بچے کی جو ہے وہ صحیح معنی میں جب وہ اسکول جانے لگتا ہے تو شروع ہو جاتی ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں, جو باتیں ماں باپ بچوں کو سکھائیں گے وہ کوئی اور نہیں سکھا سکتا. نہیں سکھا سکتا. دوسری چیز یہ کہ بچے آپ سے چھپائیں گے نہیں. ہاں اگر کوئی بات غلط بھی ہے تو اس وقت بچے پہ غصہ کرنے کے بجائے اس کو پیار سے وہ چیز بتائے, بیٹا یہ چیز بیڈ ہے, یہ چیز صحیح نہیں ہے. یہ چیزیں اپلائی کی پھر آپ نے اپنی میں نے ماشاءاللہ اپنے بچوں پہ اپلائی کی ہیں. الحمدللہ میرے ماشاءاللہ 5 بیٹے اور 1 بیٹی ہے, اور ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. میں بڑے جتنا اس پہ شکر ادا کروں گا میں. ماشاءاللہ ہر بچہ اپنی اپنی جگہ بہترین ایجوکیشن, بہترین ماشاءاللہ پروفیشن میں بھی ماشاءاللہ. دونوں بیٹے آ گئے ماشاءاللہ. بیٹی کتنی بڑی ہیں آپ کی؟ بیٹی میری 5.5 سال کی ہے. ان کو آپ چاہتی ہیں, خواہش مند ہیں کہ وہ بھی انٹرپرینور بنے, وہ بھی اپنا کوئی بزنس سٹارٹ کریں یا آپ کے بزنس میں ہاتھ بٹائیں؟ دیکھیں ابھی تو وہ بہت چھوٹی ہیں اور میرا خیال ہے کہ وہ مجھ سے زیادہ اچھی وہ ہوں گی, کیونکہ بیکاز وہ ابھی سے ماشاءاللہ مجھے لگتا ہے کوئی اینکر شینکر ٹائپ کی چیز ہے. وہ مجھ سے میرا شیڈول لے رہی ہوتی ہیں کہ مما آپ کہاں جا رہی ہیں اور آپ کا کیا پروگرام ہے, آپ کب آئیں گی اور آپ کہاں گئی تھیں. تو مینس مجھے لگتا ہے کہ وہ میں جس طرح سے میں ان سے سوالات کرتی ہوں اسی طرح سے وہ مجھ سے کرتی ہیں, پوچھتی ہیں میرا شیڈول. تو مینس مجھ سے زیادہ بہتر ہوں گی وہ, اور میری کوئی پابندی نہیں ہوگی بچوں پہ. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو انٹرپرینور ہماری خواتین ہیں وہ ایک بھرپور زندگی, گھریلو زندگی بھی گزار رہی ہیں, گزار سکتی ہیں. ماشاءاللہ بالکل, کیوں نہیں. میں نے آپ کو بتایا نا کہ جی ہم نے باہر جانا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ہماری میٹنگز ہوتی ہیں, ہمارے کچھ ڈنرز ہوتے ہیں, ہم جاتے ہیں. ہم کیونکہ دونوں بزنس میں ہیں تو دونوں جا رہے ہیں, ہسبینڈ وائف دونوں جا رہے ہیں ان ڈنرز پہ اس پہ. تو اگر میں نے کہا نا کہ آپ اپنے آپ کو یہ نہ سمجھیں, آپ پھر اپنے آپ کو بزنس وومن سمجھیں کہ جی آپ کے پاس وہی 24 آورز ہیں, اس میں سے آپ نے 12 گھنٹے میں اپنے بچوں کو بھی دیکھنا ہے, اس میں آپ نے اپنے مطلب گھر کا بھی اگر کوئی آپ کا وہ فنکشن ہے تو اس کو بھی کرنا ہے, اور آپ نے ہسبینڈ کو بھی ٹائم دینا ہے. تو مینس میرا خیال ہے کہ سکسیزفل لائف اور سکسیزفل وومن ہونے کا اگر آپ ہر جگہ پہ پراپر ٹائم دے رہے ہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے. میں نہیں سمجھتی کہ ذرا سا بھی کہیں پرابلم آتا ہے. بس یہ کہ آپ فیملی کو بھی ٹائم دیں, اپنے مطلب آپ کیلکولیشن دیکھیں نا, ہم اس بات کو سمجھتے ہی نہیں. بھائی لنچ ٹائم ہوتا ہے
1 بجے سے 3 بجے تک کا, بالکل 2:30 بجے تک کا, چلیں 1 بجے سے 2:30 بجے تک, ٹھیک ہے, پرائیویٹ آفیسز کو شاید چھوڑ کے, لیکن زیادہ تر جگہوں پہ میں سمجھتی ہوں کہ یہی ٹائمنگ ہوتے ہیں پرائیویٹ آفیسز میں, بلکہ اتنا تو لنچ ٹائم ہوتا ہے. اب وہ لنچ آپ اپنے بچوں کے ساتھ بھی تو کر سکتے ہیں, اگر آپ کے پاس گاڑی ہے, یہ ہے, اور نہیں بھی ہے تو بھی اگر آپ نے کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں, کہ جب آپ کے بچے اسکول سے آ رہے ہیں تو وہ تو یہ آپ کو گھر پہ ہی دیکھ رہے ہیں, فیملی کو ہم ٹائم دے سکتے ہیں, دے سکتے ہیں. اور آپ کو میں بتاؤں, میرا بچہ چھوٹا سا تھا, ایک دن کیا ہوا کہ ان کو عادت تھی کہ مما تو صبح میں ریڈی ہوتی ہیں, ظاہر ہے جب وہ اسکول سے آئیں تو میں صبح میں اگر کہیں اپنے کام سے نکلی ہوں, فیکٹری گئی ہوں, آفس گئی ہوں, واپس جب آئی ہوں تو بچے مجھے تیار شیار کٹ میں دیکھتے ہیں کہ اچھا جی مما ہمیں پک کرنے آ رہی ہیں. اسکول چلی جاتی تھی, میں انہیں پک کر کے واپس گھر آ رہی ہوں, میں وہاں سے نکلی سیدھا بچوں کو پک کیا, میں گھر آ گئی, ان کا لنچ وغیرہ سب تیار ہوتا تھا, سب ان کو ان کے ساتھ کیا, کھایا پیا اور ہم نکل گئے. اور ان کیس جب میرے پاس میڈ نہیں ہوتی تھی, آپ کو پتہ ہے میں رات میں کوکنگ کرتی تھی. ویری گڈ. میں رات میں دوسرے دن کی تیاری آپ رات میں میں رات میں اس کی کوکنگ کرتی تھی, اور میں کہتی تھی یار 1 گھنٹہ تو لگتا ہے کوکنگ میں, یہ کون سی بڑی بات ہے, پراپر کٹنگ کر کے آپ نے سب چیز جلد سے جلد کر لی. اور کیا آپ کے بچے 9 بجے 10 بجے سو گئے, جب بچے چھوٹے تھے میرے, جب میں نے اسٹارٹنگ کیا تھا کام, تو کسی کو کوئی پرابلم, میں نے بنایا, میں نے 2 بنائے سالن رکھ دیا, میرے پاس میڈ نہیں ہے یا کک نہیں ہے, کوئی نہیں ہے تو میں کر لیتی تھی, کہ کوئی ایشو نہیں ہے. واپس آیا جی, بالکل ہم نے کھانا کھایا سب نے ساتھ, ہسبینڈ ہوتے نہیں جو لنچ ٹائم پہ ہمارے ساتھ, میڈ ہے, کوئی گھر میں ہے, میری ساس ہوا کرتی تھی, وہ بہت اچھے سے بچوں کو ٹیک کر, وہ کہتی تھی, ان کی ایک بات تھی کہ بیٹا ٹائم سے 15 منٹ پہلے پہنچو, کہیں بھی جانا ہو تو اپنے ٹائم پہ پہنچو, یہ سب ہو جائے گا, کوئی ایشو نہیں ہے, میں موجود ہوں. ان کی سپورٹ بھی مجھے تھی جب بچے چھوٹے تھے میرے, تو میں نے مطلب اس کو اسی طرح سے کیا. لیکن اب ٹائم کی کوئی ویلیو ہی نہیں رہی ہے, اب تو اگر آپ 4 بجے کا ٹائم دیتے ہیں تو لوگ 5 بجے اور 6 بجے آ رہے ہوتے ہیں, مطلب مینس کنفرم کرنے کے باوجود نہیں آ رہے ہوتے ہیں. تو اب تو ہمارے ہاں تھوڑی چیزیں چینج ہو گئی ہیں. آپ نہیں سمجھتی ہیں کہ اس وقت کی اہمیت کو ہم نے نہیں سمجھا تو پیچھے رہ گئے, بہت رہ گئے, بالکل. اب ہم کہتے ہیں جی 7 بجے کون اٹھ کے دکانیں کھولے گا, آپ ورلڈ میں جائیں نا, ہم لندن اور دوسری جگہوں پہ جاتے ہیں, ہم تو 8 بجے دیکھتے ہیں اسٹورز کے باہر لائن لگی ہوتی ہیں. ہم تو سورج کی روشنی کو ہم کہتے ہیں نا, ہم لائٹس کے پرابلمز, یہ پرابلم, بھائی جب آپ اٹھ کر ہی 12-1 بجے جائیں گے, بہت اچھی بات کہی آپ, ٹھیک ہے نا, 12-1 بجے جائیں گے, دکانیں کھولیں گے, تو اس کے بعد آپ کو پھر وہ لائٹس, آپ تو خود ہی نہیں اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مار رہے ہیں. آپ ایک دفعہ کر کے تو دیکھیے, جب 5 بجے شاپس بند ہو رہی ہوں گی, ساؤتھ افریقہ میں کیپ ٹاؤن گئی ہوں, وہاں 5 بجے شاپس بند ہو جاتی تھی, صبح ہی جلدی کھل گئی. ڈے لائٹ سے فائدہ اٹھاتے ہیں بالکل. ہم اصل میں اپنے پرابلمس خود کریٹ کرتے ہیں, ہم ان کو سالو کرنا چاہتے ہی نہیں ہیں. آپ کی جو ٹریننگ سیشنز ہوتے ہیں اس میں یہ اویئرنیس آپ دیتی ہیں؟ بالکل بتاتے ہیں, اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے لیڈرز اس چیز کا منہ بولتا ثبوت ہیں. ہمارے جو لیڈرز ہیں, ہمارے ایسا منیر صاحب ہیں, ہمارا بزنس کمیونٹی کے لیڈر ہیں, پیٹرن چیف ہیں, آپ یقین کریں وہ صبح 8:30 بجے آفس میں بیٹھے ہوتے ہیں, کیونکہ اب ظاہر ہے وہ CEO ہیں ٹی ڈی اے پی کے بھی, تو صبح میں اپنے آفس, اور 10 بجے 11 بجے یا 9 بجے جو بھی ان کا وہ ٹائمنگ ہوتے ہیں, وہ 1-1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے اپنے آفس بیٹھ کے, امپلائی ان کے سامنے آ رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ پہلے سے بیٹھے ہوتے ہیں, وہ اپنے کام کر رہے ہوتے ہیں, اور پھر وہ وہاں جا رہے ہوتے ہیں. کیا ان کو کمی ہے؟ تو لیڈرز کو بھی اس کا مطلب ہے کہ لیڈرز جو پروف کرنا ہوگا اس بات کو. بالکل, لیڈرز پروف کر رہے ہیں, لیکن ہمارے جو لوگ ہیں اس کو فالو نہیں کر رہے. وہ آج جس مقام سے جس مقام پہ پہنچے ہیں, ماشاءاللہ اسٹرگل کرتے کرتے, تو آج میرا خیال ہے کہ ٹاپ موسٹ اس میں ہیں. تو پھر ہم ان کو فالو, ہمارے لیے تو وہ لوگ ہیں, ہم ان کو دیکھیں, ہم ان کو فالو کریں, کہ جی ہم ان سے فائدہ اٹھائیں, کہ ہاں دیکھیں نا ان کو کیا ضرورت ہے, وہ تو آرام کریں, ان کو ضرورت ہی نہیں ہے, ان کے پاس پیسے کی کمی ہے, انہوں نے وہ بزنس مین ہے, اسے کہتے ہیں بزنس مین. آپ کو اپنی چیزوں سے محبت ہے, اپنے کام سے محبت ہے, اینڈ ٹائم از منی, بس ٹائم از منی. پھر آپ اس ترقی کرتا کسی کو دیکھ کر یہ سوچتے ہیں کہ یار وہ تو اتنا ترقی کر رہا ہے, میں وہیں کے وہیں کھڑا ہوں, تو کیوں کہ آپ نے ٹائم کی قدر ہی نہیں کی ہے. آپ 12-1 بجے اٹھ کے جا رہے ہو, 2 بجے اٹھ کے جا رہے ہو,
آپ نے تو اپنا پورا دن ختم کر دیا. اب وہ خواتین جن کے پاس کوئی پروڈکٹ نہیں ہے, جو ہاتھوں کی مہارت رکھتی ہیں, مثال کے طور پر بیوٹیشنس ہیں یا ہمارے ہاں خواتین ہیں جو کوکنگ اچھا کرتی ہیں, کیا وہ بھی کچھ کام کر سکتی ہیں؟ کیوں نہیں کرتی, ہماری ممبرز ہیں. اچھا, ہماری ممبرز ہیں, کوکنگ ایکسپرٹ ہیں, ہماری یوگا کے ایکسپرٹ ہیں, وہ ہماری ممبرز ہیں. اور وہ کس طرح کام کرتی ہیں, وہ کس طرح اپنا کام دیکھیں, وہ سروسز سیکٹر میں آ جاتا ہے. اوکے, ٹھیک ہے, ہم اس سیکٹر میں اس کو لے آتے ہیں. جی جی, تو جو سروسز پرووائڈرز ہوتی ہیں تو پروفیشن تو ان کا بھی ہے. وہ صبح سے ظاہر خواتین وہ کیونکہ پالرز ہیں یا جو بھی چیز ان ٹریننگ ہیلتھ سینٹرز ہیں تو وہ وہاں پر پرفارم کر رہی ہیں, وہ بھی خواتین کے لیے کام کر رہی ہیں. یعنی ہر خواتین کے لیے پلیٹ فارم موجود ہے؟ بالکل موجود ہے, اور سب کے سب ون بائی ون میں سمجھتی ہوں کہ اپنی اپنی جگہ پہ کام کر رہی ہیں. اور اگر وہ نہیں اگر میں تو کہتی ہوں کہ جو ابھی نہیں کر رہے, میں ان کو بھی یہ کہوں گی کہ پلیز پلیز آنے والا وقت اگر آپ نے بہت اچھا بنانا ہے اور ہمیں اپنے چائلڈ لیبر سے بچوں کو بچانا ہے, تو پلیز اگر آج کی عورت کام کرے گی اور اپنے بچوں میں یہ کو پڑھائے گی تو وہ دن دور نہیں ہے کہ آپ کے بچے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں گے, اور اس کے علاوہ آپ کی ایک معاشرے میں ایک رسپیکٹ ہوگی. آپ جو ہیں سمجھ لیں کہ اس ملک کا ایک یوزفل پارٹ ہوں گی. وومن کی امپاورنگ وومن امپاور پاکستان, میں سمجھتی ہوں اگر امپاور وومن ہوگی تو پاکستان بھی امپاور ہوگا. اس کی ریزن ہم 52% ہیں. ہم اپنے آپ کو ویسٹ کیوں کر رہے ہیں؟ کھانا پکنا, دوسرے کام 1 سے 2 گھنٹے, 2.5 گھنٹے, 3 گھنٹے کے ہیں, اس سے زیادہ نہیں ہے. آپ اپنے بچوں کو شام میں 5-6 بجے کے بعد بھی ٹائم دے سکتے ہیں جب وہ اپنی ٹیوشنز, اپنے اسکول, ساری چیزوں سے فارغ ہو جائیں. تو پلیز ان کو بالکل ان سے رابطے میں رہیں. میں تو ہمیشہ ہر عورت کو ایک ہی میسج دیتی ہوں کہ جتنا آپ اپنی فیملی کو ٹائم دیں گی, آپ شاید یقین نہ کریں, میرے بیٹے اب ظاہر پروفیشنل اس میں آ گئے ہیں, وہ آتے ہیں رات کے 11 بجے 12 بجے. بعض وقت ہوتا ہے کہ کوئی ان کا آفیشیل فنکشن ہے تو وہ آتے ہیں 1 بجے رات کے. میں نہیں سوتی جب تک میرے سب بچے گھر نہیں آ جاتے. یہ میرا آج بھی روٹین ہے. بحیثیت ماں یہ بڑی ایک ذمہ داری. میں چاہے وہ صبح فجر بھی ہو جائے, اگر وہ کسی فنکشن میں گئے میں نہیں سوؤں گی. یہ میرے ہسبینڈ کو بھی پتا ہے, وہ سو رہے ہوں گے کیونکہ ان کا آفس ہے صبح, لیکن میں نہیں. جب سب آئیں گے اس کے بعد میں سوؤں گی. ناظرین, بہت ہی کارآمد باتیں ہمارے پاس ہوئیں, اور آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح رضوانہ راشد صاحبہ نے بتایا کہ رضوانہ شاہی صاحبہ نے ہمیں بتایا کہ کس طرح ہم چائلڈ لیبر سے اپنے بچوں کو بچا سکتے ہیں. اگر خواتین خصوصاً ہمارے یہاں کی محنت کریں تو وہ پھر چیزیں ٹرانسفر ہوں گی ان کی بچوں میں. ہم اس ملک کے لیے محنت کریں گے, اس ملک کا نام روشن کریں گے, ہم چائلڈ لیبر کا اس ملک سے خاتمہ کریں گے, تو ڈیفینیٹلی ہم ایک کامیاب پاکستان میں اپنا ہاتھ بٹھا سکیں گے. اور گھریلو زندگی کو کس طرح مینیج کر سکتے ہیں وہ نسخہ بھی دیا, اور آئی سرپرائز جو آپ نے ماشاءاللہ ٹیبل دیا, شیڈیول دیا خواتین کو, ہماری بہنوں کو, ہماری ماؤں کو, کہ وہ کس طرح اپنے گھر کو ساتھ لے کے چل سکتی ہیں اپنے کام کے ساتھ ساتھ. یہاں پہ ہمارے وقت نے ہم سے ناطہ توڑ لیا ہے, باتیں بہت ساری ہیں. ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے ایک مرتبہ پھر آپ کو مدعو کریں تاکہ بہت ساری جو باتیں رہ گئی ہیں, بچ گئی ہیں, ان کو دوبارہ جوڑیں آپ کے ساتھ. اور ناظرین, اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجئے گا. یہاں پہ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. نیکسٹ پروگرام میں ایک اچھی اور پیاری باتوں کے ساتھ, ایک شخصیت کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اپنے ہوسٹ وقار احمد خان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.